بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنے 17 جز کے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء سے، بالکل ابتدا سے۔ اس میں جو پہلی بات جس کی طرف ہم جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے مگر لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ دیکھیں، آخرت کا جو تصور ہے نا، یہ آپ کے ایمان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا کہ وہ کیا ہے۔ ابھی آپ کے بہت سے سوالات پچھلے سیگمنٹس میں اسی سے ریلیٹڈ تھے کہ جزا سزا کیسے ہوگی، یہاں پہ تو پورا انصاف نہیں ہو رہا، آل دیٹ رائٹ۔ تو جب آپ کا اعتماد ہوگا اس بات پہ کہ آخرت ہے، تو جب آخرت ہے تو پھر اس کے حساب سے ہی آپ کام کریں گے۔ آپ کے اعمال کی ساری جو اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا اس ایمان کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو آخرت کا ایمان جو ہے نا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، بہت امپورٹنٹ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان ہے نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، اور اس کے باوجود لوگ غفلت میں، یعنی اٹس لائک اے اسٹانشنگ تھنگ وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ، جب ان کو پتہ ہے۔ اب یہ اس کانسیپٹ کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ہو تو پوچھیے گا سوال اس میں۔ دیکھیں، قیامت کے بارے میں جو ہمیں قرآن سے جو ملتا ہے نا، وہ ایسے ایک انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی وقت بھی ایک دم سے آ جائے گی۔ اٹ ول بی اے سرپرائز۔ وہ جو بات پوری ہے نا، اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ جو وہ پورا ایک قصہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے آج کل، بڑے بڑے اسکالرز اس کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں آثار قیامت، کہ بھی قیامت آنے والی ہے۔ وہ ٹی وی پہ پروگرام آئے، پوری سیریز آئی کہ جی یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا۔ بڑے بڑے اسکالرز، کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ آلموسٹ ڈیٹ دینے لگے ہیں کہ اس ڈیٹ کو آنے والی ہے قرآن، جبکہ ہمارا کانسیپٹ اس سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ ہمارا کانسیپٹ اس طرح ہے کہ آپ ایک لقمہ اٹھائیں گے اور لقمہ ابھی آپ منہ تک نہیں لے جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ You will not know. It will come as a surprise. Even though Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in some of his ahadith told us about کہ جی یہ اس کی ایسی چیزیں ہونے لگیں گی، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں، لیکن وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو قیامت کی کوئی ڈیٹ بتانا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے ان چیزوں سے ہوشیار رہو، کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ان چیزوں سے دور رہو۔ تو ہم اس کو لے کے بس ہم لوگوں کی بھی تو ایک دو کمزوریاں ہیں نا۔ ایک ہم جاننا چاہتے ہیں یار موت کے بعد کیا ہوگا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ دن کب آئے گا، انہوں نے کہا کہ اس کا تو پتہ پوچھنے والے کو جتنا پتہ ہے اس سے زیادہ جس سے پوچھے جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتہ، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے قیامت کا اس آخری گھڑی کا علم۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اٹ ول بی اے سرپرائز، اٹ کین ہیپن اینی ٹائم، ڈونٹ ویٹ فار دیز سائنس کہ جی یہ پورے ہوں گے، یہ پورے ہوں گے۔ بہت سی چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پوری ہو چکی ہیں، ابھی تک نہیں آئی نا۔ اللہ تعالیٰ کا ٹائم فریم اور ہمارا ٹائم فریم مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، دس از جسٹ لائک اٹس گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ، ٹھیک ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں وہ یار یہ تو بڑی دور ہے، اور اس کی وجہ سے ایک سمجھیں کہ ایک وہ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ پروکریسٹینیشن، کہ یار چلو ابھی تو ٹائم ہے، ہم کر لیں۔ موت اور قیامت ان دونوں کے لیے تیار رہنا چاہیے آدمی کو، اور ایز اے سمجھو وہ لینا چاہیے کسی وقت بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یو ڈونٹ نو اینی ٹائم اور جس دن کسی کی موت آ گئی وہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے نا۔ پہلی بات تو یہی ہے، اصل قیامت جب بھی واقع ہو تو آلویز بی پریپیئرڈ، ڈونٹ گیٹ انٹو دس ٹو مچ۔ جیسے میں نے کہا کہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں یہ کہانیاں کہ جی یہ ہوا، اور واقعی اس میں بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری غلط احادیث کا سہارا لے کے ایک کہانی بنائی جاتی ہے پوری، بہت سی چیزیں اوتھینٹک نہیں ہیں۔ اس چیز سے میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی آج کل بہت، جس طرح کہا جاتا ہے، کیونکہ اب جس طرح کہہ رہے ہیں کہانیاں بھی بہت ساری بن جاتی ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ بالکل قرب قیامت جو ہے سورج مغرب سے نکل کے مشرق میں غروب ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہی واضح نشانی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو تقریباً قیامت آ گئی ہے، تو اٹس گوئنگ ٹو ہیپن ون ڈے، رائٹ۔ ہو سکتا ہے وہ کل ہو، یا میں کہہ سکتا ہوں نہیں ابھی تو یہ نہیں ہوا، ابھی تو یہ نہیں ہوا، وہ سب ہو جائے گا، یو ول ناٹ نو۔ وہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور یہ فتح ہوگا، اور وہاں مسلمان اس کے ساتھ ہوں گے، پھر اس کو وہ کریں گے، وہ کریں گے، بھائی وہ سب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ احادیث اچھی اور صحیح بھی ہیں، اس میں کچھ چیزیں دی گئی ہیں، وہ سب ہوگا، لیکن ہمارے اس سے کیا غرض ہے آپ کو کہ یہ سب ہوگا؟ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کیا میں ان کے ساتھ ہوں گا، ان کے مخالف تو نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔
آپ اپنی فکر کو درست کریں, اپنے عمل کو درست کریں, اس کے اوپر توجہ دیں, بجائے اس کے کہ اس میں پڑ جائیں کہ قیامت کر کیلکولیٹ کرنے بیٹھ جائیں, شاید 5 سال بعد آ جائے. لوگ میں کہہ رہا ہوں ٹائم دینے لگتے ہیں. اینڈ آئی ایم سرپرائز, بڑے بڑے اسکالرز اس کے اندر بہہ جاتے ہیں اس کے اندر, اور بات کرتے ہیں کہ جی بس قیامت آنے والی ہے, یہ ہونا تھا, یہ ہو گیا. بس اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. جہاں تک اللہ تعالیٰ اس نے بتا دیا وہیں تک ہی رہیں, اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ والی بات ٹھیک ہے کہ کچھ قیامت کے بالکل ہی ساتھ کی نشانی ہے کہ یہ سورج نیچے آ جائے گا اور مشرق کی جگہ مغرب, وہ چیزیں ہوں گی, لیکن اٹس بالکل ٹورڈز دی اینڈ, وہ ختم ہو گیا اس وقت تک. آپ جیسے کہہ رہے ہیں توبہ بھی قبول نہیں ہے. لیکن باقی یہ جو نشانات ہے نا کہ جی یہ وہ قتل و غارت بڑھ جائے گا اور یہ چیزیں ہوں گی, ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو اب ہم کب کہیں کہ جی کب آ جائے گی, اس گیسنگ کو چھوڑ دیں, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا پروکریسٹینیشن بڑھ جاتا ہے, ان چکروں میں لگا دیں کہ جی یہ ہوگا تو مہدی علیہ السلام آئیں گے, ٹھیک کر لیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی, ٹھیک ہے نا. انگریزوں کے زمانے میں یہاں پہ انڈیا میں ایک آدمی ہوتا تھا, اس کا نام تھا سبھاش چندر بوس, بنگالی تھا, وہ تھا فائٹر تھا آزادی کا. تو وہ اس کو کہیں انہوں نے بہت اس نے ان کو ٹف ٹائم دیا انگریزوں کو, لیکن پھر ان کو مار دیا, کہ ایئر کریش میں وہ مارا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے مشہور کر دیا وہاں پہ کہ جی بنگال میں اور دیگر جگہوں پہ جہاں پہ ریزسٹنس تھی کہ سبھاش بابو آئے گا, آزادی دلائے گا, نعرے لگتے تھے. تو اب لوگ اسی میں پڑ گئے جی سبھاش بابو جب آئے گا وہ کر دے گا, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا ذمہ داری ہے. سبھاش بابو تھے, انہوں نے جو کچھ کیا وہ چلے گئے. یا جو ہمارے عقیدے میں کہ جی مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ کریں گے, تو بالکل کریں گے. لیکن آر وی پریپیئرڈ فار دیٹ کہ فلاں جگہ آئیں گے, مکے میں اتریں گے, سیریا میں اتریں گے, اس جگہ کا یہ نام ہوگا, اسرائیل میں یہ جگہ. واٹ از ان آل دیٹ دس ڈیٹیل. آئی مین دیر از نو اٹریکشن فار می, مے بی بہت سے لوگوں کو ہو اس کے اندر, لیکن اس کی تیاری کرنی ہے. اصل بات یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے نا. عبادت کی بات ہم دیکھ چکے ہیں. معبود کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے غلام ہیں, عبدہ, ٹھیک ہے. ہم بات یہ بھی کی کہ 3 لیٹر کا ورڈ جو ہوتا ہے عربی کا, اس سے سارے معبود, یعبدو, عبادت, یہ سب معبود, عبدہ, یعنی ہم اس کے غلام ہیں. ہم اس کے غلام کیا کرتا ہے, اس کا کام ہے صرف اوبے کرنا. آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے رہیں کہ جی یہ کیوں ہے کیا ہے, لیکن کرنا آپ کو وہی ہے جو اس نے کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے سوا کسی کو کوئی معبود نہیں ہے, کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی آپ وداؤٹ اینی ریزن آپ اس کو فالو کریں, ٹھیک ہے نا. ہر چیز, ہر بندے کی فالوئنگ, حتیٰ کہ رسول کی فالوئنگ بھی اللہ کی فالوئنگ میں ہے, اور پھر جو نیچے لوگ آتے ہیں ان کی فالوئنگ بھی اللہ کے رسول اور اللہ کی فالوئنگ میں. تو آخر میں جو معبود ہے اس کے اندر تو کوئی شریک ہی نہیں ہے. اور جو ریئل عبادت کے جو عوامل ہیں, جیسے سجدہ کرنا کسی اور کو تو حرام ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن جو جنرل عبادت ہے وہ بھی اسی کی ہے. آخری حکم اسی کا ہے, نہ والدین کا ہے نہ کسی اور کا ہے, اس کا ہے. تو یہ جو مزاروں میں سجدہ کرتے ہیں وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے؟ بالکل الاؤڈ نہیں ہے. دس از حرام, دس از رانگ. سجدہ تو صرف خاص اس کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی نے کوئرژن میں, کسی مجبوری میں کبھی کیا ہے؟ ایسا آیا ہے ایک واقعہ جس کے اندر جیسے ہوتا ہے کہ رومن امپائر کے اندر ایک جنگ میں ایک صحابی جو وہ کچھ صحابی جو گرفتار ہو گئے تو وہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ جی اس میں سے آپ جو ہے نا, ان سے کیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ, انہوں نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے سجدہ کرو جیسے میں دوسرے لوگ کرتے ہیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اس نے ایک کو اس میں سے جو ہے وہ کھولتا ہوا تیل تھا اس کے اندر ڈالا, تو وہ برنٹ آؤٹ. تو اس نے ایکسپیکٹ کیا جو دوسرے صحابی ہیں وہ پھر فوراً مان جائیں گے, رو پڑیں گے یا جو بھی. تو اس نے کہا تم مجھے سجدہ کرو, اس نے کہا میں نہیں کرتا. دیکھیں ہی از جسٹ ود ہز, بالکل آخری اس کے اوپر پہنچ گئے. وہ بہت عظیمت کے لوگ تھے. تو پھر اس نے مجبور آ کے اس نے کہا کہ اچھا اوکے آئی لیٹ یو گو, اگر تم میرے ماتھے پہ جو ہے نا کس کرو ایز اے سائن آف رسپیکٹ. So he said I will do it and he went. انہوں نے جا کے اس کو ماتھے پہ کس کیا, اس نے کہا چلو اس کو چھوڑ دو. اس نے بھی اپنی فیس سیونگ کی.
اچھا صحابہ کرام کی بھی اسے سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی صورت سجدہ سجدہ تو نہیں کسی کرتے صورت تھے، پہ نہیں کیا نا اور انہوں نے۔ میرا خیال ہے تمام مسالے کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سجدہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی یہ لیٹ پایا می جاتا ہے۔ فنش دس اسٹوری، بڑے مزیدار اس کا اینڈ تھا ایک، وہ یہ کہ جب وہ بندے جو صحابی واپس آئے نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو پتہ چلا تو کسی نے کہا کہ جی اس بندے نے تو یہ کام کیا کہ اس نے وہ اس کو کس کر لیا رسپیکٹ کے اندر، جو کہ اتنا ہمارا مخالف ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کا مخالف۔ انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں یہاں پہ وہ سارے اس شخص کے ماتھے پہ کو چومیں گے اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے، بیکاز واٹ ہی ڈیڈ از واز رائٹ، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے چلو تمہاری اس کے لیے اتنا میں کر دیتا ہوں کہ تمہیں رسپیکٹ دے دیتا ہوں، تو دیٹ واز اوکے۔ تو یہ ایک عظیمت کی رات تھی۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ یہ سارے مسالک ہر چیز اس کے اندر تو کوئی مسالک کا معاملہ نہیں، کوئی مسالک اگر نہ بھی مانتے ہو وہ مسالک غلط ہے، ٹھیک ہے نا، دیر از نو پروویژن کہ کچھ چیزیں جو ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں کسی اور کو سجدہ، اس کا کیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم تو ہمارا معبود تو اللہ ہے، لیکن ہم اس کے کچھ لوگ ہیں جو اس تک پہنچنے کے لیے ہم ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے بولو تو میں آپ کی بات سنتا ہوں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کا وہ سہارا لینے کی، اور اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتنا زیادہ، مطلب کئی مزاروں کے تو ایسے بھی ہے کہ انہیں باقاعدہ لکھ کے لگانا پڑتا ہے کہ کسی بھی قبر کو یا اس طرح سجدہ کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے۔ ضعیف العقیدہ لوگ ہیں، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اور اس کو پھر استعمال کرتے ہیں لوگ اپنے فائنینشیل مقاصد کے لیے۔ ایکچولی یہ دس از آل فائنینس، یہ ساری بت پرستی فائنینس سے شروع ہوئی۔ کعبے کے اندر جس نے بت لا کے لگایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جی میں یہ لاؤں گا تو بت بنائیں گے ہم، اس سے کمائی ہوگی، پھر ساری دنیا میں جائیں گے تو تجارت بھی ہوگی، اور لوگ بتوں کی پوجا کرنے ہمارے پاس آئیں گے، پیسہ خرچ کریں گے۔ اٹ واز آل اکنامکس۔ یہ سارے جو ویلنٹائن ڈے اور ہیلووین اینڈ آل دیٹ، یہ کافرانہ اور مشرکانہ جو چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں نا، دس از آل، اس کی پیچھے بھی فائنینشیل تھنگس ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں جس کے لیے یہ چیزیں انٹروڈیوس کی جاتی ہیں۔ یہ بھی یہی ہے کہ مزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کیے ہوئے ہیں، جتنے ان لوگوں نے عقیدے خراب کیے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، لیکن دیز آر آل رانگ، یہ بالکل اس کے اندر کوئی صحیح چیز نہیں ہے اس طرح کے اعمال کرنے میں۔ اچھا، یہ تمام انبیاء کا پیغام جو ہے نا وہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات اس صورت کے اندر، سورہ انبیاء ہے نا، اس میں واقعات پہ واقعات، کیونکہ ہم اس میں واقعات ہم کور نہیں کر رہے، ہم ان میں نہیں جا رہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ کام نہیں کرنا ہم نے، کہ یہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا۔ اس میں بار بار ان انبیاء کے حوالے سے جس طرح شرک کی بیخکنی کی اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اور دیگر جگہوں پہ بار بار وہ کہتا کہ یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ چکر دیں گے لوگ، اور لوگ اس کے چکروں میں آ جائیں گے کہ جی ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ تو فزیکل شرک ہو گیا نا کہ جا کے اپنے سجدہ کیا۔ ویسے شرک جو کرتے ہیں کہ اللہ کے بجائے ہم کسی اور کو اپنا فار ایگزامپل رزق دینے والا سمجھ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں شرک کے دیگر اقسام میں۔ اس سے بالکل شدید ممانعت ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا، مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے۔ ایک تو یہ ہوگا نا کسی چیز کے لیے آپ کو کوئی یو نیڈ سم تھنگ اپنے بالے، لیکن کوئی مشکل پھنس گیا، اس میں بھی آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی۔ وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے کہ آپ جا کے کسی جی۔ تو اگر ہمیں کسی اور سے مدد مانگنی پڑے کسی مشکل میں، تو پھر کیا وہ بھی شرک میں آئے گا کسی مجبوری میں؟ دیکھ، اس کے اندر جو آپ کی تھنکنگ ہونی چاہیے نا پیچھے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر فرض کریں آپ جاتے ہیں کسی سے کہتے ہیں کہ آئی نیڈ اے جاب، ٹھیک ہے نا، ان اے وے یو آر آسکنگ دس پرسن یا دس کمپنی کہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے، لیکن آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ اصل میں دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ یہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے تو دین اٹ از نو پرابلم ان اٹ، آپ کسی سے کوئی چیز دے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک جگہ پہلے بھی سیگمنٹ میں ایک بات کہہ چکا ہوں، جتنا ہائر ڈگری آف ایمان آپ کے اندر ہے نا، اسی حساب سے آپ بندوں پہ اعتماد اور بندوں کے اوپر ریلائنس آپ کا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کا ریلائنس اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، آپ ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں اور وہ آپ کو دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے نا۔ ان لوگوں کے پاس تو کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی،
وہ آپ کو ایسی طریقے سے آپ کے لیے مشکل آپ کی آسان کرے گا, آپ کی خواہش, آپ کی چیزیں آپ کی پوری کرے گا جس کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, بیکاز ہی ہیز آل دا مینس ٹو ڈو دیٹ. تو ہم کیوں کسی کے پاس جائیں اور اس سے مانگیں؟ یہ لیول جو ہے آگے آپ کے بڑھتا چلا جائے اور کسی اور کے اوپر ریلائنس کم ہو جائے. اسی کو توکل علی اللہ کہتے ہیں. اسی کے اوپر جو ہے نا ہمارے جو سمجھیں کہ پیورٹی آف فیتھ وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے. سوری, میں نے ایک سیگمنٹ میں کسی میں بتایا تھا کہ بعض صحابہ ایسے تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک وعدہ لے لیا تھا کہ وہ اگر اپنے گھوڑے سے کوئی چیز نیچے گر جاتی تھی تو وہ کسی سے کہتے نہیں تھے کہ اٹھا کے مجھے دو, وہ خود نیچے اترتے تو اٹھا دیتے, کہ وہ کہتے تھے میں کسی سے کیوں مدد مانگوں. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی طرف ہم رہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی سے ہیلپ مانگیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایک قربانی سے سورہ حج اب شروع ہوتی ہے. اس میں جو ہم قربانی کرتے ہیں, سیکریفائز کرتے ہیں, سیکریفائز آف دا اینیمل, حج کے موقع پہ قربانی کی جاتی تھی, آج بھی ہم کرتے ہیں, عید کے موقع پہ کرتے ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ یہ قربانی جب آپ کرتے ہو, وہی مائنڈ سیٹ والی بات نا, یہ قربانی اس کا خون تھوڑی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, یا اس کا گوشت تھوڑی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. واٹ گوز دیئر از یور نیہ, از یور انٹینشن, کہ آپ کیوں کر رہے ہو یہ. اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے نا. تو قربانی ہو یا کوئی اور عمل ہو, اس میں صرف آپ انٹینشن کو درست کر لیں تو آپ کی وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. اور اگر آپ کی انٹینشن درست نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی آپ کے لیے خرابی بن جاتی ہے, آپ کا قرآن پڑھنا بھی آپ کے لیے خرابی بن جاتا ہے. انٹینشن کچھ اور ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں کیسی خوش الحانی سے, کتنے لوگ کتنی تعریف کر رہے ہوں گے, یار میں نماز پڑھ رہا ہوں تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں, لوگ سے کتنا پائس آدمی ہے. تو پھر کیا اگر اس شو آف کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس کا ثواب نہیں ملتا؟ ثواب تو نہیں, بلکہ اس کا عذاب ملنے کے چانسز ہیں. کہ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے خالص عبادات کے اعمال, جیسے ہم نے کہا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے, وہی اگر آپ اسی کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ, اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں, کبھی کبھی یہ خیالات آتے ہیں انسان کے ذہن. ظاہر ہے کہ ایک صورت آدمی تلاوت کرے بہت اچھے انداز سے کرے تو اس کو خود بھی اچھا رہتا ہے, اس کو یہ خیال آتا ہے یار لوگ بھی اچھا سمجھ رہے ہوں گے, یہ کہ اس کو ان کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. کوئی حرج نہیں, ایسے خیالات آتے ہیں. لیکن ایسے خیالات آئیں تو صرف یہ کریں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اچھا لگ رہا ہوگا لوگوں کو, لیٹس پٹ اٹ آن سائڈ, لیکن میری اصل چیز ہے کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. آئی ٹرائی ٹو ڈو, جیسے میں نا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, الحمدللہ رب العالمین. آپ نے یہ آیت پڑھی, اس کو سوچا کہ اس کے اندر کیا ہے, کہ یہ رب عالم, اللہ پورے عالمین کا رب ہے, کھلانے پلانے والا. ایک پورا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ گیا اس رب کا. اس کے بعد الرحمن الرحیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک کے تلاوت کیا کرتے تھے, اس کے بیچ میں ظاہر ہے کہ ایک سوچ آتی ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ کریں, بالکل کریں, اور ایسی سوچ ووچ آتی جائے کوئی مسئلہ نہیں, آنے دیں, لیکن اس کو سر پہ نہیں چڑھ دینا کہ میں کوئی کام کروں گا لوگ تعریف کریں گے. یہ نیچرل ہے, آتا ہے. میں نے اتنی کوئی خیرات کے اندر پیسے دے دیے, بعض چیزوں میں تو کہ چھپا کے دو, لوگوں کو پتہ, بعض چیزوں میں کہ دکھا کے بھی دو تاکہ لوگوں کو اور انکریجمنٹ ہو کہ وہ بھی دیں. لیکن بس یہ نہیں آنا چاہیے کہ یار میری تعریف کریں گے, یہ نہیں آنا چاہیے. پھر ہم آگے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, یہ حج میں ہی آیا. اور پھر ظلم کے کرنے والوں کے خلاف ان کو پہلی بار جو جہاد کی یا تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی وہ اسی صورت کے اندر دی گئی. اس سے پہلے کفو ایدیکم, یعنی اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھو, یہ کہا تھا نا. پورے مکے کے دور کے اندر مار کھاتے رہے, 100-150 لوگ ٹوٹل مسلمان ہوئے, لوگوں پہ ظلم زیادتی ہوتی تھی. نہیں, بولا نہیں, ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا, لڑنا نہیں ہے. سمجھ رہے نا, یہ نہیں ہے کہ ہم تو ہر صورت کے اندر فوراً تیار ہو جاتے ہیں بھی نہیں, اتنے تیار بھی نہیں ہیں, اتنے بالکل کمزوری کی حالت میں نہیں, ہم چلو لیٹس گو فار جہاد. ٹھیک ہے نا. اٹ ریکوائرز سم پیشنس, آرام سے آپ بیٹھیں, تیاری کریں. دیر ول بی ٹائم فار ایوری تھنگ. جو بالکل جہاد از پارٹ آف آر فلاسفی. پورے اسلام کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں پہ کہنے پہ جیسے ہم کورسز سے وہ آیات نکال دیتے ہیں اور صورتیں نکال دیتے ہیں, ایسا کر رہے نا ہماری حکومتیں, مسلمان حکومتیں جو کاسر لیس ان کی ہو گئی ہیں مغرب کی, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو بڑے وہ آپ ٹیررسٹ پیدا کریں گے اور یہ کہیں گے, وہ نکال دیں. نہیں, ہمیں ایکسٹریمس پہ نہیں جائے. وہ ہے بالکل, اٹس پارٹ آف آور اسلام, بٹ دس از آلسو
پارٹ آف اسلام کی جب ضرورت پڑے گی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ابھی ہم نے غزہ کی بات کی پچھلے سیگمنٹ کے اندر, کیا زبردست انہوں نے وہ کیا ہے کام کے مسلمان امت کو پورا دوبارہ سے جگا دیا اتنی بڑی قربانی دے کے. یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو خون دینے کا موقع آ جائے, خون بہانے کا موقع آ جائے, تو وہ بھی سب کرنا ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ, تو ظلم اور مظلوم کو دفاع کی اجازت دی گئی اس وقت. مظلوم کی صرف اپنی دفاع کی اجازت نہیں, بلکہ یہ کہ کوئی اور بھی ہو جس پر ظلم ہو رہا ہو اور اس کی حمایت اور اس کی معاونت کرنا, یہ بھی ہم پہ ضروری ہے. جیسے پھر اگین غزہ کی بات ہو رہی ہے, یا دیگر دنیا میں مسلمان ہیں جہاں پہ وہ کمزور ہیں. کشمیر کے اندر کتنے معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح اقلیتوں کے معاملات بہت سی جگہ پہ ہیں ایسے جس میں مسلمان پریشان ہیں. تو ان کی پریشانی ایک طرح کا جسم ہے نا, ایک ہی باڈی ہے, اس باڈی کے اندر یہ امت جو ہے ایک باڈی ہے, اس میں ایک حصے میں اگر تکلیف ہو دوسرے کو تکلیف کا احساس ضرور ہونا چاہیے. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعا ضرور کریں. اور رمضان کے حوالے سے بھی خاص بات یہ ہے کہ ہم دوسری نمازوں کا تو اہتمام کریں, اور تراویح کا اہتمام کریں, اور ہر چیز کا اہتمام, لیکن خاص طور پہ تہجد کا اہتمام کریں. اور رمضان کے اندر بہت آسان ہو جاتا ہے یہ, کیونکہ آپ اٹھتے ہی ہیں, تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور تہجد پڑھیں. تہجد سے زیادہ نفل نمازوں میں کسی کی بھی فضیلت نہیں. ایون جو فرض نمازیں ان کی بھی اتنی برکات نہیں بیان کی گئی جتنی اس کی بیان کی ہیں. تہجد ہے نا, جو لوگ اٹھتے ہیں رات کو اپنے کمفرٹیبل بستروں سے اور پھر اٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کریں, ان کے لیے وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. تو یہ بات میں کرنا چاہوں گا, غزہ کی جو بات ہو رہی تھی کافی, جب بہت زیادہ وہاں پہ ظلم بڑھ گیا اور بہت ٹائم بھی ہو گیا 2 سال ہونے کو, اور مسلمانوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا, ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تو حکومتیں تو وہی اب مغرب کی خوشنودی کے لیے اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ جب تک آپ کو ریاست نہیں کہتی آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. لیکن کچھ علماء کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے یہ بات آئی تھی کہ اب ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے اور ہر مسلمان کو نکلنا چاہیے, جس میں ایک طرح کا اختلاف دیکھا جا رہا تھا حکومتوں کے بیچ میں اور علماء کے بیچ میں. اس کے لیے ایک مسلمان کا پھر ایسے موقع پہ کیا طرز عمل ہونا؟ ایک مسلمان کا وہی طرز عمل ہونا چاہیے ایک ریشنل آدمی کا ہے. اس مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کل میں نکل کے فلسطین کے اوپر کی طرف چل پڑوں. اٹس ناٹ پاسبل فار می ٹو ریچ دیئر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں رات کو اٹھ کے, ان کے لیے پیسے جمع کریں, ان کی مدد کریں جیسے کر سکتے ہیں. دس از آل پارٹ آف جہاد. یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹ گو دیئر اینڈ فائٹ, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے آج کل کے اس میں کوئی اور طریقے. اس کو ہاں اس پاسبلٹی کو ایک امکان بنانے کے لیے کام کرنا یہ ہے. آپ اپنی حکومت پہ زور ڈالیں, آپ اپنے مسلمان سلطنت پہ زور ڈالیں. تھرو دیم یو کین ڈو سم تھنگ رادر دین انڈیویجولز ڈوئنگ, یا کوئی گروپ آ کے جیسے یہاں پہ آ کے وہ بمباری کر دیتے ہیں مسجدوں میں یا اس طرح. یہ نہیں, دس از ناٹ پارٹ آف اسلام. اچھا, عربی کے کچھ الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے غفلہ, غفلت, حساب. غفلت اردو کا لفظ ہے نا, آپ لوگوں کو سب غافل. اسی طرح حساب, اسی طرح حساب بھی اردو کا لفظ ہے, یوم حساب جب کہ ہوگا. ظلم, there is no need to worry about it, بالکل یہی اردو میں بھی وہی ہے. تقوی کہ معنی کہ اللہ سے ڈرنا, اللہ کو پہچاننا. یہ بار بار آتے ہیں الفاظ, بہت سی چیزیں جو بار بار آئیں گی. تو ایک دفعہ گو تھرو کر کے ان چیزوں کو دیکھ لیں, اور جب یہ آپ کے سامنے آئیں تو اس کے مطلب کی طرف چلے جائیں. عبادت, اسی طرح شعائر یعنی اسلام کے کچھ چیزیں ہیں جو اس کے شاعر ہیں, جس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. شاعر الاسلام, ٹھیک ہے نا, اس کو شاعر کہتے ہیں. یہ اتنا مستعمل نہیں ہے. فتنہ بالکل ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. حق باطل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. نصر معنی وکٹری یا مدد, یہ دونوں الفاظ میں آتے ہیں. اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں, اور جلدی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی 18 پارے کے ساتھ.